اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں، آیت نمبر 258 258 سے۔ یہ رکوع نمبر 35 سے بہت ہی پیارا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کے بیان کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے تین بڑے پیارے واقعات اس مقام پر آ رہے ہیں، اور یہ قرآن کریم کا بڑا پیارا اعجاز ہے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، تمثیلات پیربلز بھی ہیں، اور واقعات بھی ہیں، قصے بھی ہیں، مختلف پیرایوں میں یہ قرآن پاک کا بیان آگے بڑھتا ہے اور سننے والا دلچسپی اس کی برقرار رہتی ہے۔ تین واقعات آ رہے ہیں جن میں سے دو ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 258۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی؟ نمرود کا ذکر ہے۔ بابل عراق کا پرانا نام، یہ ایک شہر کا نام عراق کے، تو یہ بابل کا حکمراں تھا۔ جیسے مصر کے حکمراں کو فرعون، اور ایران کے حکمراں کو کسرا، اور روم کے حکمراں کو قیصر، تو بابل کے حکمراں کو نمرود کہا جاتا تھا۔ اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا فرعون کی طرح، جیسے کہ ہم جانتے ہیں۔ تو اس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، اور ایک یہ مکالمہ ہو رہا ہے، ڈائیلاگ ہو رہا ہے، اور توحید کے دلائل آ رہے ہیں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، قال انا احیی و امیت، اس سے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اب فرق کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کریشن کے بارے میں بات کر رہے تھے، یہ ذکر ہم پہلے بھی کر چکے کہ تخلیق کا دعویٰ، کریشن کا دعویٰ صرف اللہ نے کیا۔ یہ چلا گیا اسباب کی بحث میں، کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک بندے کو پھانسی لگنے والی تھی، اس نے چھوڑ دیا، اور ایک بے گناہ کو لیا قتل کروا دیا۔ اب اس کی دلیل تو بودی ہے، اس کا جواب دیا جا سکتا تھا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام تخلیق کریشن کا ذکر کیا، یہ اسباب کی بحث میں چلا گیا، لیکن توحید کے دلائل میں کمی تو نہیں ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہذا تو اسے مغرب سے نکال کر لیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، مبہوت، حیران اور پریشان، چپ لگ گئی، یعنی اس کی سٹی گم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کمال کی دلیل رکھی، تو زندگی موت کی بحثیں کر رہا ہے، یہ جو صورت کی حرکت ہے نا، اس میں تو ایک تبدیلی کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتا۔ میرا رب مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ چپ ہو گیا، چپ لگ گئی، سٹی گم ہو گئی۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جا بجا اس قرآن میں توحید کے دلائل موجود ہیں، اور اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں ہم اس بات پر کہ جو بندہ ہدایت کی طلب کے ساتھ اس قرآن کے ترجمے سے بھی گزرے گا، انشاءاللہ اللہ توحید پر لے آئے گا، اس کو توحید کی حقیقت اس کے سامنے کھل جائے گی، وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ اللہ نے کیا میکانزم اپنے اس کلام کے اندر رکھا، اور آج بھی ریورٹڈ مسلمز جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، ان کی میجورٹی جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ پڑھ کر اسلام قبول کر رہی، اور رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کر کے الحمدللہ وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ قرآن امیزنگ کلام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ اگلا واقعہ، یہ ایک رائے ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کن کا ذکر ہے۔ ایک رائے بیان کی گئی ہے کہ فلسطین کا علاقہ، یروشلم کی تباہی ہو گئی بخت نصر کے ہاتھوں۔ یہ بابل سے یروشلم آیا تھا 587 BCE بیفور کرسچن ایرا، عیسیٰ علیہ السلام سے 587 برس پہلے، اور بخت نصر عراق سے آیا، اور یروشلم کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجائی۔ ایک رائے ہے کہ اس کے بعد کا وقت، کہ جب یروشلم تباہ ہو گیا تھا تو ایک پیغمبر عزیر علیہ السلام
شاید ان کا ذکر ہو، واللہ عالم، حتمی طور پر بات نہیں کہ کیسے اس بستی کو دوبارہ زندگی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک پورا واقعہ ہمارے سامنے رکھ کر اپنی قدرت کے دلائل کو کھول رہا ہے۔ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی مثال دیکھو جو ایک بستی پر سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اس حال میں کہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی بستی تباہ ہو چکی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس شخص نے کہا کہ اللہ کس طرح اس بستی کو زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، تو اللہ نے اسے 100 سال تک مردہ رکھا پھر اسے اٹھا دیا۔ کتنے واقعات البقرہ میں آ گئے مردوں کو زندگی دینے کے۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ نے پوچھا تم کتنے عرصے یہاں رہے؟ اس سے محسوس ہوتے کوئی پیغمبر تھے، اور یہ رائے وزنی معلوم ہوتی ہے کہ عزیر علیہ السلام کا جو ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کلام تو اللہ کا براہ راست پھر پیغمبروں سے ہوتا ہے، واللہ عالم، یہ کہہ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کا ذکر لگتا ہے کہ ہے۔ قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ اسٹریٹ مستقل نیند اس سے زیادہ تو ممکن نہیں ہے نا، تو دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا کہ بلکہ تم 100 سال حالت موت میں رہے ہو۔ یہ 100 سال ہے نا، سورہ کہف میں کیا پڑھیں گے؟ 300 سال، اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑا ہی ہے، تم 100 سال حالت موت میں رہے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ذرا اپنے کھانے اور مشروب کی طرف دیکھو، وہ ذرا بدبودار نہیں ہوا۔ نہ کوئی فریج تھا، نہ ریفریجریٹر تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ کون تھا؟ اللہ کی قدرت تھی، اللہ کی طاقت تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے۔ فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ذرا اپنے کھانے اور مشروب کی طرف دیکھو، وہ ذرا بدبودار نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، وہ بالکل گل سڑ گیا ہے، ابھی دوبارہ اللہ اس کو زندگی دیکھا، کھانا بالکل انٹیکٹ پریزروڈ، اور گدھا ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو چکا۔ فرمایا اپنے گدھے کو دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، كَيْفَ نُنشِزُهَا، کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر کیسے ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ نگاہوں کے سامنے اس گدھے کو زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ 100 برس تک تم مردہ رہے، تمہیں زندگی دے دی۔ 100 برس تک تمہارا کھانا پینا موجود رہا، گلا سڑا نہیں، اور یہ گدھا جو ریزہ ریزہ ہو گیا، تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کو ہم نے کھڑا کر دیا۔ فلما تبین له، پھر جب اس کے لیے حقیقت روشن ہو گئی، قال اعلم، تو اس شخص نے کہا اس مشاہدے کے طور پر میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور رہا یہ معاملہ کہ اللہ درجہ بدرجہ ایک مخلوق کو پروان چڑھا کر پائے تکمیل کو پہنچاتا ہے۔ آج کی ایمبریولوجی کی فیلڈ بتا نہیں رہی ہمیں، ہم میں سے اکثر لوگ صاحب اولاد ہیں، چھوٹے سے بچے کو اپنے ہی سامنے بڑا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، خود تو ہوئے مگر اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہیں، اور جو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے اور دیگر ایکوپمنٹس کے ذریعے سے ایک ماں کے بطن میں پروان چڑھنے والے بچے کے ایک ایک دن کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا اللہ کو پہچاننے کے لیے کوئی زیادہ دلیلوں کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے۔ تیسرا واقعہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا، 4 پرندوں والا مشہور واقعہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ۔ پیغمبر کا ایمان بڑا قوی ہوتا ہے، البتہ پیغمبروں کو پورے وثوق اور کنوکشن کے ساتھ مخلوق کے سامنے دعوت توحید پیش کرنا ہوتی ہے، تو اللہ پیغمبروں کو اپنے عجائبات، اس کائنات کے نظارے کراتا ہے۔ اور یہ بیان ہمارے لیے کیوں آ رہا ہے؟ تاکہ ہمارے بھی ایمان میں اضافہ ہو۔ تیسرا واقعہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ قَالَ بَلَا، عرض کیا کیوں نہیں، وائی ناٹ، اللہ ایمان تو ہے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اللہ کا جو حکم آئے ماننا ہے، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ بڑا پیارا شعر ہے، بہت بڑی مشہور شاعر کا ہے،
اور کسی دوسرے شاعر نے کہا یہ ایک شعر مجھے دے کر سارا دیوان مجھ سے لے لو، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ سمجھ میں آ جائے وہ تو مخلوق ہے، میرا مشاہدہ کر رہے ہیں نا، اللہ وہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا، دل میں آتا ہے۔ بہرحال اصول کیا ہے؟ مانو، ماننے کے بعد حکمت تلاش کرو، کوئی ایشو نہیں۔ مانو نماز کا حکم ہے اور نماز فرض ہے، حکمت بتا دیں گے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں آئے گا، اللہ کی یاد کے لیے۔ روزے کا حکم ہے، رکھنا ہے تمہیں، چلو حکمت بھی بتا دی تمہیں، لعلکم تتقون، البقرہ آیت 183، تقوی پیدا ہو جائے۔ ماننا شرط ہے، ماننے کے بعد حکمت تلاش کرنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس میں انہوں نے شریعت کے جو کمانڈمنٹس ہیں، اللہ کے دین کے جو احکامات ہیں، ان کی حکمتوں کو بیان کیا اور یہی واقعہ پیش کیا کہ ہم مانتے ہیں اللہ کے احکامات کو، اب تلاش کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے کہ حکمتیں ہمیں معلوم ہو جائیں، لیکن حکمت معلوم نہ ہو تب بھی حکم تو ماننا ہے۔ اگر ہماری عقل کل ہوتی تو کسی پیغمبر کی ضرورت تھی، کسی کتاب کی ضرورت تھی، ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت تھی؟ قطعاً نہیں، لیکن ہے اور قیامت تک رہے گی، تو کتاب کو ماننا ہے، اللہ کا حکم تسلیم کرنا ہے، تسلیم کرنے کے بعد حکمت تلاش کرنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ قال بلا، عرض کیا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو حکمت سمجھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے حکم کو ماننے کے بعد، تو کنوکشن بڑھتا ہے، دل جمعی بڑھتی ہے، عمل میں لطف آتا ہے، روزہ رکھنے میں محنت کریں گے تو محبت کے ساتھ کریں گے تو لطف آئے گا۔ رات کا قیام مشکل لگتا ہے مگر کس لیے بیٹھے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے، حکمتیں، ثواب، اجر سامنے ہوگا تو یہ کئی گھنٹے بیٹھنے میں بھی لطف آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اللہ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، اللہ نے فرمایا پرندوں میں سے کوئی 4 لے لو، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، فیملیئر کر لو، تمہیں پتا ہو یہ کون کون سے پرندے ہیں۔ بعض نے پرندوں کے نام تک لکھ دیے اور اس کی پتہ نہیں تفصیلات بھی لکھ دیں، ان مباحث میں ہم نہیں جا رہے، 4 پرندے تھے۔ حکمت کی بات کیا وہ سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ فرمایا فصرہن الیک، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، فیملیئر کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ 4 پرندے لو، مانوس کر لیا، دیکھ لیا کون کون سے ہیں، اب ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے کرو اور ان ٹکڑوں کو مکس کر دو، اور یہ پورے مکسچر کے بعد اس کے 4 پیس کر دو، 4 حصے کر دو۔ اب پتہ ہے کون سا جز کدھر ہے؟ نو، ان کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو اور پکارو تو تمہارے سامنے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ایسے اللہ مردوں کو زندگی عطا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ایک نقطہ اور سمجھ لیں، ہم اللہ کے اس کلام کو مانتے ہیں نا، تو ان واقعات کو پڑھ کر اور ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔ ایک ایتھیسٹ ہے، اور اگر اللہ کو نہیں مانتا تو اس سے ڈسکشن ڈیفرنٹ ہوگا، اور جب مانے گا تو کہے گا اب اللہ کی ہر بات مانو۔ ذات کو مان لے گا تو پھر بات کو ماننا پڑے گا۔ ہم ذات کو مانتے ہیں نا، تو ہمارے لیے کلام ہی بہت ہے کہ جو اس میں وہ حق ہے اور اس سے ہمارا ایمان بڑھتا، اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ ایتھیسٹ ہوگا، اس سے ڈسکشن کا موڈ ڈیفرنٹ ہوگا۔ ونس وہ اللہ کو مانے گا تو پھر ہم کہیں گے اللہ کی بات کو بھی ماننا پڑے گا۔ جب ذات کو مان لیا تو پھر بات کو ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے 2 رکوع نمبر 36، 37، 36، 37، یہ پورے قرآن پاک میں انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر کلائمیکس، عروج ہے۔ انفاق، اس کا اجر کیا ہے، انفاق میں اخلاص کتنا ضروری ہے، انفاق کیسے ضائع ہو جاتا ہے، انفاق کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے،
انفاق ضائع ہو جانے کی تمثیل یا پیرابل بھی ہے، مثال۔ انفاق اخلاص کے ساتھ تو عظیم اجر ہے، اس کی بھی مثال اللہ نے عطا فرمائی۔ کیسا انفاق اللہ کی راہ میں کرنا چاہیے، اور اس انفاق کے سب سے بڑے ڈیزرونگ ریسیپینٹس کون ہیں؟ سب سے زیادہ یہ انفاق تمہارا خاص طور پر مال کا کن پر خرچ ہونا چاہیے؟ یہ سارے مباحث ان دو اگلے رکوع میں آ رہے ہیں، البقرہ رکوع نمبر 36 اور 37۔ انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع پھر سے آ رہا ہے اور اپنے کلائمیکس پر ہے اس مقام پر۔ فرمایا اگلی آیت 261، کئی مرتبہ پہلے حوالہ آیا اور آئندہ بھی آتا رہے گا انشاءاللہ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے، ایک سیڈ، ایک دانہ۔ انبتت 7 سنابل، جس نے اگائیں 7 بالیاں، ایک چھوٹی چھوٹی سی شاخ کہہ لیں سمجھنے کے لیے، 7 بالیاں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو 100 انٹو 7 کتنا ہوا؟ 700۔ دنیا کا کوئی بینک آفر کر سکتا ہے ریٹ؟ ایلون مسک بھی کر سکتا ہے کبھی؟ اور کوئی؟ سارے مل کے نہیں کر سکتے۔ بٹ دس از ناٹ دا لمٹ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ دس 700 ٹائمز از ناٹ دا لمٹ، اللہ اس سے بڑھ کر جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے، اور دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا پیارا کیپشن ہے، دی بینک آف اللہ unlimited میں، and written guaranteed by Allah the Almighty, the boss of the universe۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے۔ ایک دانہ دو، 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یہ 700 گنا، اور اس سے بڑھ کر اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ اجر بڑھتا کیسے ہے؟ سبحان اللہ۔ تبوک میں بہت کچھ آیا تھا، غزوہ تبوک میں پورے گھر کا مال آیا تھا، صدیق اکبر مقبول اللہ کے ہاں۔ آدھے گھر کا مال آیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، مقبول اللہ کے ہاں۔ ڈھیروں مال عبد الرحمن بن عوف کا آیا، مقبول اللہ کے ہاں۔ عثمان غنی کا ڈھیروں آیا، مقبول اللہ کے ہاں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے سب عثمان کو معاف ہے رضی اللہ عنہ۔ بٹ ٹاپ آف دا لسٹ جن صحابی نے پوری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی ہے، چند کھجوریں ملی مٹھی بھر، گھر میں فاقہ تھا، گھر میں رکھا، گھر والوں کی بھوک کا مسئلہ بھی تھا، آدھی کھجوریں تھوڑی سی لے کر آئے، ڈھیر دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ حضور نے بولا ادھر آؤ۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کھجوریں لی اور اس ڈھیر کے ٹاپ پر رکھی۔ یہ ہے اجر اللہ کے ہاں۔ عثمان کا قبول ہے رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف کا قبول ہے، صدیق کا تو پورا گھر آ گیا، وہ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آئے، عمر کا آدھا آیا رضی اللہ تعالیٰ، سب کا مقبول ہے، مگر ان کو ٹاپ پر رکھا کہ کیا لگایا ہے؟ ساری رات محنت کی ہے، اور 50% کچھ کھجوریں گھر میں، 50 راہ خدا میں پرسنٹ، کم و بیش چند کھجوریں۔ اخلاص ہے، سیکریفائس ہے، ایثار، اخلاص ہے، ایثار ہے، جو کھپا سکتے ہو کھپا دیا ہے، اپنی بساس سے بڑھ کر کھپایا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ نے بندے کو بڑی کوالٹی دی، ہمیں خود ہمارے بارے میں معلوم نہیں ہوتا۔ جو بچہ آج گریڈ 5 میں، اس کو نہیں پتا کل وہ کہاں پہنچے گا۔ ہم جب گریڈ 5 میں تو ہمیں نہیں پتا ہم کہاں پہنچیں گے۔ کھپاتے جاؤ، اللہ اور توفیق عطا فرمائے گا، بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوں گے، ہماری محنتیں ختم ہو جائیں گی، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ ایثار جتنا زیادہ ہوگا، اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، سنسیئرٹی جتنی زیادہ ہوگی، سیکریفائس جتنی زیادہ ہوگی، جتنے مشکل حالات میں بندہ کھپا رہا ہوگا، لگا رہا ہوگا، یہ اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کی نے چاہتا اور بڑھاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، اللہ خوب علم رکھنے والا ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ اور تم کتنی مشکلات میں پیش کر رہے ہو، اللہ کو پتا ہے، اللہ علم رکھتا ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں، شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پتا ہے، وہ خزانوں سے تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے، اور لگاتے رہنے کی اور خوب خرچ کرنے کی اپنی راہ میں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو خرچ کیا اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ انفاق کرنے کے بعد انفاق کی حفاظت کرنی ہے، احسان نہیں جتانا، تکلیف نہیں پہنچانی۔ کسی کی مدد کی ہے آج تو کل بچے اس کے بڑے ہوں تو یہ نہ کہنا تمہارے باپ کو ہم نے پیروں پہ کھڑا کیا تھا،
یہ تو گراوٹ کی بات ہے، یہ تو بڑی گراوٹ کی بات ہے. احسان نہ جتانا اور تکلیف نہ پہنچانا. ایسا نہیں کہ کہیں کسی کی مدد کی اب کل ان سے خدمت توقع کر رہے ہوں. دینی اداروں میں لگایا، مسجد میں لگایا، دینی اداروں میں لگایا، وہاں کے کارکنان کو اپنا ذاتی ملازم سمجھ کے ان سے خدمت کی توقع رکھیں، یہ تو ایذا پہنچانے والی بات ہے. استغفر اللہ. نہ احسان جتانا نہ ایذا پہنچانا، تو اجر بھی محفوظ اللہ کے ہاں، اور نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ الفاظ بار بار آتے ہیں، خوف اور غم. غم ہوتا ہے ماضی کے بارے میں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، غلطی ہو گئی. صحیح ٹریک پر آ جاؤ گے اللہ معاف کر دے گا، غموں سے نجات مل جائے گی. خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. نہ ایمان ہوگا اللہ مستقبل کے خوف سے تمہیں نجات عطا فرما دے گا. غم ماضی پر عام طور پر ہوتا ہے، خوف عام طور پر مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے. ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد سائل کو ایذا پہنچے. سائل سوال کرنے والا، یعنی اچھی بات کہہ دو بھائی، کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے کم سے کم برا تو نہ کرو. اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے، یہ کہ لگ رہا ہے کہ پروفیشنل دل نہیں مان رہا تو نہ کرو، یا حالات ایسے نہیں کہ مدد کر سکو تو نہ کرو، لیکن تکلیف تو نہ پہنچاؤ. دعا دے دو اللہ تعالیٰ تمہاری لیے آسانی فرمائے. دیٹس اٹ. تو اچھی بات کہنا، درگزر کرنا، معافی تلافی کرنا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد ایذا پہنچائی جائے، وہ گراوٹ والے جملے کہے جائیں، احسان جتایا جائے، تکلیف پہنچائی جائے. اس سے بہتر ہے کہ بھائی اچھی بات کہہ دو یا درگزر کا معاملہ کر لو. سورہ والضحیٰ میں کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور سوال کرنے والوں کو جھڑکنا مت. واللہ سبحان اللہ واللہ غنی حلیم. اور اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو تمہارے صدقات کی انفاق کی کوئی حاجت نہیں ہے. تم کرو تمہارا فائدہ ہے. کیوں چتا رہے ہو کسی کو؟ کیوں شو آف کرنے کی باتیں کرتے ہو؟ کیوں احسان کسی پر رکھتے ہو؟ نہ کرو. اللہ غنی، اللہ بے نیاز، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے. اور اللہ حلیم، حلم والا ہے. وہ دیکھ رہا ہے اتنا تم اس کا کھاتے ہو اور تھوڑا سا دے کر جتاتے ہو، اتنا اس کا استعمال کرتے ہو اور تھوڑا سا دے کے جتاتے ہو، پھر بھی اللہ پکڑ نہیں رہا ہے. اللہ کا حلم دیکھیں. لوگ اللہ کا کفر کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، بچا بچا کر رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں لگا رہے. اللہ پکڑ نہیں رہا ہے. اللہ سانس نہیں روک رہا، اللہ زبان کو بولنے سے نہیں روک رہا، اللہ کان کو سننے سے نہیں روک رہا، اللہ نعمتیں نہیں روک رہا. اللہ کا حلم، اللہ کا حلم، اللہ کا تحمل کس قدر ہے. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو مت ضائع کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں ہے، آج جو احسان جتا رہا ہے صدقہ دینے کے بعد، کسی کی مدد کرنے کے بعد، یا تکلیفیں پہنچا رہا ہے، اللہ اس بندے سے قیامت کے دن کلام تک نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا، کلام تک نہیں کرے گا. تو بھائی اپنے انفاق کی حفاظت کرنی ہے. فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کو تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ در حقیقت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. دکھاوے سے بھی انفاق صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. یہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اللہ اور آخرت پر ایمان ہوگا تو عمل میں اخلاص ہوگا نا. تو اگر کوئی دکھاوے کا عمل کرے تو اس کا آخرت پر اور اللہ پر صحیح معنی میں ایمان نہیں ہے. دکھاوے کا صدقہ شرک ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا. اللہ مجھے آپ کو ہمارے انفاق کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. دکھاوے کے لیے گھر پہ کوئی مانگنے کو آ جائے تو دھتکار دیتے ہیں، اور فنڈ ریزنگ ایونٹس کے اندر سٹیج پر آ کر 10 کیمروں کے سامنے چیک دیتے ہیں. فار واٹ؟ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، شو آف سے بتائے. اور بڑے پیارے پیارے لوگ ہیں، اگر وہ دینی اداروں میں انفاق کرتے ہیں تو کہتے ہیں رسید کاٹنا عبداللہ کے نام سے، اللہ کا بندہ، اور کہتے ہیں رسید بھی ہمیں نہیں چاہیے. ایسے بھی اللہ کے بندے الحمدللہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. تو اللہ ان کو بھی اور عطا کرے اور ہمیں بھی اخلاص پر رکھے. دکھاوے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں ایک نقطہ آئے گا، کہیں ترغیب کسی کو دلانی ہے تو اوپنلی پیش کرنا، وہ ایک بات آ جائے گی آگے. ادروائز دائیں ہاتھ نے دیا ہو تو
بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، اتنا پوشیدہ رکھنا پسندیدہ ہے۔ فرمایا اس کی مثال جو ضائع ہو جائے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر اس پر زور کی بارش برسے تو وہ اس چٹان کو بالکل ہی صاف کر کے چھوڑ دے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اسی طرح جو اعمال انہوں نے کمائے اس سے وہ کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ چٹان پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، زور کی بارش برسے تو مٹی صاف، کسی نے کیا دکھاوے کے لیے انفاق، صاف، کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا۔ دکھاوے کا عمل جیسے ہی مٹی بالکل صاف، تو دکھاوے کا صدقہ خیرات انفاق بالکل صاف، کچھ اللہ کے ہاں اجر نہیں ملے گا، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب بتایا جا رہا ہے اخلاص والوں کا ذکر، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہوں، بس اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے خرچ کرتے ہوں، ان کے لیے کیا مثال ہے؟ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، دین پر ثابت قدمی کے لیے مال کا خرچ کیا جانا بڑا اہم ہے۔ کیوں؟ اگر مال کی محبت کا بت دل میں بیٹھا ہو تو اس کی پوجا پاٹ میں دین کے احکامات ٹوٹتے بھی ہیں اور دین سے بندہ فرار بھی اختیار کرتا ہے۔ تو مال کا بت توڑنا پڑے گا، اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ مال کی محبت دل سے نکلے گی تو اللہ کی محبت گھر کرے گی، تو بندہ دین پر ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھ سکے گا۔ ذہن میں رہے۔ فرمایا اور ان کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، اس باغ کی مثال جیسی ہے جیسے جو ایک اونچی جگہ پر ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ، اس پر زور کی بارش آ جائے، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو باغ اپنا پھل دگنا لائے، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اور اگر زور کی بارش نہ بھی آئی تو ہلکی سی پھوار بھی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ بلند جگہ پر کوئی باغ اور اس میں درخت ہو، پہاڑی علاقے ذہن میں سوات وغیرہ کو لے آئیے، بلندی پر پہاڑ ہو تو سورج کی روشنی بھی زیادہ ملتی ہے اور بارش بھی زیادہ اس پر برستی ہے۔ تو بلندی پر کوئی پہاڑ جو ہے باغ ہے اور اس میں ایک درخت ہے اور زور کی وہاں بارش برسے تو اس درخت کا پھل بھی زیادہ کثرت سے آئے گا، اور زیادہ نہ بھی برسے تھوڑی بھی برسے تب بھی پھل تو آئے گا۔ کیا مطلب؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کرو تو خوب اجر ملے گا، تھوڑا بھی دو تب بھی اجر بہت ملے گا۔ جیسے کہ غزوہ تبوک والی مثال ہمارے سامنے آ گئی، اور اللہ بہت پیارا ہے، اللہ ہم سب کا اللہ ہے نا۔ اللہ نے ہر بندے کو موٹیویٹ کروایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کھجور کا ایک دانہ اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو تم جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہو تو کر لو، دے دو۔ کھجور کا ایک دانہ کتنے کا؟ 10 روپے میں 4-5 دانے تو آ جائیں گے نا۔ ایک دانہ، مسلم شریف کی روایت، اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچ سکتے تو بچو اور دے دو، جہنم سے بچنے کے لیے دے دو۔ اور دوسری روایت میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک دانہ کھجور کا بندہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اپنی شان کے مطابق، متشابہات اللہ کا ہاتھ ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کے ثواب کو پروان چڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ثواب بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اس سے کم کچھ ہوگا؟ اس سے کم کچھ ہوگا؟ تھوڑی سی پھوار بھی پڑے گی کافی ہو جائے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تمہارے اعمال کو اللہ جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ ایود، اب ایک مثال آ رہی پھر سے دکھاوے والوں کے لیے، شو آف کرنے والوں کے لیے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، تجری من تحتہ الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، لہ فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، واصابہ الکبر، اور اس پر بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ،
اور ابھی اس کی اولاد کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے۔ بات سمجھ آئی؟ ایک بندہ ہے بڑھاپے کو پہنچ گیا، باغ ہے خوب پھل آتا ہے، اس کو ضرورت ہے، بڑھاپے میں مال کی ضرورت ہے، اولاد بھی ابھی کمزور ہے، سیٹل نہیں ہوئی ہے، چھوٹے بچے تو اور زیادہ مال کی ضرورت ہے، اور راتوں رات اس پر آگ کا بگولا آ جائے اور سارا باغ جل جائے تو کچھ ہاتھ پلے پڑے گا؟ سب برباد ہو گیا۔ یہ کس کی تمثیل ہے، کس کی مثال ہے؟ جو دکھاوے کا خرچ کرتے ہیں کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو اخلاص سے نیت عطا فرمائے۔ انما الاعمال بالنیات کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 37، اسی انفاق فی سبیل اللہ کے تسلسل میں بڑا ایک اور قیمتی مقام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، عمدہ چیزوں میں سے خرچ کیا کرو جو تم نے کمائی ہیں۔ ایک تو ہے طیبات پاکیزہ میں سے، حلال میں سے ہو، ایک ہے عمدہ بھی ہو، آگے ذکر آ رہا ہے ابھی۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا، یعنی عشر ادا کرنا۔ ہم جو شہروں میں رہتے ہیں تو کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس، اس پر 2.5% زکوٰۃ اینول، مسائل سیکھنے چاہیے، مسائل سیکھ کر دینا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ اور جو لوگ زمیندارہ کرتے ہیں، کھیت جن کے ہیں، فصل آتی ہے، ان کو عشر دینا ہوتا ہے، وہ مسائل جاننے چاہیے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے، کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس پر، عشر ہر فصل پر ہے۔ فصل 2 مرتبہ آ رہی ہے کھیت میں سال میں 2 مرتبہ، تو 2 مرتبہ عشر دینا ہوگا۔ جتنا زکوٰۃ اہم اس کا معاملہ، اتنا ہی عشر کا معاملہ بھی اہم ہے، یہ اس کی طرف اشارہ۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور کسی ردی چیز کا ارادہ نہ کرو کہ تم اس میں سے خرچ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور اگر کوئی یہی تمہیں دے تو تم خود بھی اس چیز کے لینے والے نہ ہو۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر چشم پوشی کرتے ہوئے۔ کیا مطلب؟ عمدہ پیش کرو اللہ کی راہ میں، بچا کچا نہیں۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا، کیپ دا چینج، اب تو خیر سیلف سروس ہوتی ہے یا جو بھی طریقہ ہوتا ہے ریسٹورنٹ وغیرہ پہ کھانے پینے کا، لیکن اگر بل آتا ہے لیٹ سے 5,000 کا نوٹ ہم دیتے ہیں اور بل آتا ہے 4,900 کا، تو کتنے بچے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیپ دا چینج۔ اللہ کو یہ دیں گے کیا؟ ہاں، گھر کے سارے اخراجات پورے، بچوں کی فیس ہم نے دے دی، آئی فون بھی نیا آ گیا، اینڈرائڈ بھی نیا آ گیا، سارے بلز پے کر دیے، سارا کچھ یہ وہ شاپنگ سب کچھ ہو گیا، اب بچے گا تو دے دیں گے اللہ کو، بچا ہوا دیں گے اللہ کو۔ استغفر اللہ، بہترین دو، سبحان اللہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران آیت 92، 4 پارے کا پہلا صفحہ، پہلی آیت۔ تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں پیش نہ کرو، اور صرف مال نہیں۔ اگر اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے انٹیلیکٹ دی ہے، اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے بہترین ایکسپرٹیز IT میں دی ہے، اینڈ سو آن، لگاؤ اللہ کے دین کے لیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب موت آ جائے، 60 میں بھی آتی ہے، 40 میں بھی، 20 میں بھی، 15 میں بھی، 10 میں بھی، 4 دن میں بھی موت آتی ہے۔ لگاؤ، بہترین لگاؤ اللہ کی راہ میں، بہترین لگاؤ، وہ مال بھی ہوگا، وہ جان بھی ہوگی، وہ صلاحیت بھی ہوگی۔ اولاد کو لگائیں، بڑی محبت ہے اولاد سے ہمیں، اور آپ کی میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ آپ کی میری اولاد ہے، جو صدقہ جاریہ میرے اور آپ کے لیے بن جائے۔ دنیا کی انویسٹمنٹ 2 فٹ اوپر فائدہ دیتی ہے، قبر سے باہر۔ اولاد اگر نیکی پر ہے، اولاد اگر دین کے مشن کو تھام کے لے کر چلے گی، میری قبر میں بھی راحت ہوگی، میری حشر میں بھی جو پیشی ہوگی وہاں بھی راحت ہوگی، اور جنت میں وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہترین پیش کرو، ردی شے نہ دو، کہ اگر تمہیں لینا پڑے تو تم پسند نہ کرو، بس چاروں نہ چار جیسے تیسے کر کے لے لو، نہ بہترین اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ ہاں، گھر میں کپڑا پرانا کچھ ہے، کسی کے استعمال میں آ جائے، کچھ ہے پرانی کسی کے استعمال میں آ جائے، دے دیں تاکہ استعمال میں آئے، لیکن یہ نہیں کہ بچا کچھ اللہ کو دیں گے بس، نہ، بہترین اللہ کو۔ سیلری ڈرا ہوئی ہے نا، یہ اللہ کی راہ میں جائے گا پہلے، میری باقی چیزیں کم ہو جائیں گی۔ ہاں، میری ایک ڈش کم ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے، میرے رب کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں، سارا اپنے اوپر لگا دیا، اب بچے گا تو اللہ کو دیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ کے لیے بچا کچھ؟ ہاں، اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرما۔ میرا اللہ، آپ کا اللہ بڑا پیارا ہے، وہ کہتے تو لگائے گا تجھے ہی دوں گا، اللہ کا تھوڑی کوئی حاجت ہے،
700 गुना और इससे बढ़कर अल्लाह देगा। अल्लाह हमें बेहतरीन लगाने की तौफीक अता फरमाए। वलस्तुम बिआखिज़ी इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह, और अगर कोई यही तुम्हें दे दे तुम खुद भी उस चीज़ के लेने वाले न बनो मगर चश्म पोशी करते हुए, यानी चारों नाचार। वअलमू, और जान लो, अल्लाह अकबर, अल्लाह का कलाम देखें, वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह गनियुन हमीद, बेशक अल्लाह बेनियाज है, हर तारीफ के लायक है। तुम्हारे इन्फाक से अल्लाह की शान में कोई इजाफा नहीं होगा, तुम्हारे इन्फाक से अल्लाह की बादशाहत में कोई इजाफा नहीं होगा, तुम्हारा फायदा होगा। अल्लाह गनी है, अल्लाह लायक तारीफ है, तुम्हें फायदा है, अल्लाह को कोई हाजत नहीं है। और सुने, अश्शैतान यईदुकुमुल फ़क़्र, शैतान तुम्हें तंग दस्ती से डराता है, व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, और तुम्हें बेहयाई की तरगीब देता है। अल्लाह की राह में खर्च करने का बंदा सोचते है ना, शैतान कहता है देखो इन्फ्लेशन का बड़ा मसला है, महंगाई का बड़ा मसला है, बच्चे भी तो है ना, बीवी भी तो है ना, मुस्तकबिल भी तो है ना, पर कराची के हालात भी बड़े ख़राब है ना, देखो कितने लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, देखो ज़रा बच बच के चलो भाई। शैतान कहाँ, जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बात आए। और जब स्मार्टफोन लेने जाते हैं, आईफोन प्रो कितना 14, 15, 16 कौन सा चल रहा है बोले ना, तो कहते यार 17 का वेट कर ले, वो आ जाए वो ले लेना। यस और नो? उधर कोई बेटा कोई मसला नहीं, मैं हूं ना, मैं तेरा अब्बा हूं ना, मैं दूंगा तुझे, तू चल अभी एक हफ्ता वेट कर ले, मैं 17 दिला दूंगा तुझे। आप गौर कीजिएगा, कभी शादी ब्याह का मौका आ जाए, छोटा नहीं बड़ा बैंकेट, यस और नो? डिजाइनर छोटा नहीं बड़ा वाला, यस और नो? डिशेस 5 नहीं 7, यस और नो? और साथ गाना भी तो होता है, फिर रक्स सुरूर की महफिल भी तो होती है, म्यूजिकल नाइट भी तो होती है। यहां पाकीज़ा लोग बैठे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मगर नापाक काम भी तो करने वाले मौजूद है कि नहीं? खूब लगवाते हैं वहां पर, डांस की पार्टी होगी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, गाने वाले होंगे, भांड। ये बुजुर्गों को लफ्ज़ समझ में आएगा, गाली नहीं है, गाली नहीं है ये। नाचने कूदने वालों को पहले भांड कहते थे, आज वो जनाब हीरो बने हुए, वो भी आएंगे नाचने वाले कूदने वाले। शैतान खूब लगवाएगा, खूब बजट था 50 लाख का, लग गया 1 करोड़। आगे से कहते कोई बात नहीं, मैंने लोन लिया, मैं पे ऑफ कर दूंगा। उधर शैतान लगवाता है बेहयाई के कामों पर, और अल्लाह की राह में देने की बात आती है, क्या कहलाता है भाई, मर जाएगा, भूख लग जाएगी तेरी औलाद को, मर जाओगे, बड़ा इन्फ्लेशन का मसला है। कुरान पढ़े, कुरान ये जिंदा कलाम, ये मेरी और आपकी 2025 की तस्वीरें। अश्शैतान यईदुकुमुल फ़क़्र, शैतान तुम्हें तंगदस्ती से डराता है, व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, और तुम्हें बेहयाई की तरगीब देता है। अब सुने अल्लाह का कलाम, अल्लाह मुझे और आपको यकीन अता फरमाए। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, और अल्लाह तुमसे अपनी मग़फ़िरत और फजल का वादा फरमाता है। तुम सोचो तुमने किसकी दावत कबूल करनी है, शैतान की या रहमान की? तुम अल्लाह की राह में लगाओगे, अल्लाह भूखा नहीं मारेगा तुम्हें, अल्लाह मग़फ़िरत का वादा देता है, अल्लाह अपने फजल का वादा देता है, और अल्लाह गयूर ज़ात है, सिर्फ आखिरत में नहीं रखेगा, इधर भी अल्लाह ताला नवाजता है, इधर भी अल्लाह ताला अता फरमाता है। तुम तय करो, तुम्हें शैतान की माननी है या तुमने रहमान की माननी है। हर दिन 2 फरिश्ते आते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अर्ज़ करता है अल्लाह जो दे रहा है उसको और दे, और दे, सुभान अल्लाह, अल्लाह जो दे रहा है तेरे राह में उसे और दे। और दूसरा कहता है अल्लाह जो रोक रहा है उसको तबाह कर दे, जो रोक रहा है अल्लाह उसका तबाह कर दे। अल्लाह मुझे और आपको यकीन अता करे, और अल्लाह अपनी राह में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला, खूब इल्म रखने वाला है। युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता हिकमत अता फरमाता है। हिकमत शऊर की पुख्तगी को कहते हैं, बातिन की बसीरत को कहते हैं। हकायक बंदे को समझ में आना शुरू हो जाए, सही गलत की तमीज़ उसको समझ में आ जाए, अपना हकीकी नफ़ा नुकसान उसको समझ में आ जाए, उसे समझ आ जाए कि दुनिया आरज़ी तो दुनिया का फ़ायदा भी आरज़ी, उसे यकीन हो जाए कि आखिरत दाइमी तो आखिरत का फ़ायदा भी हमेशा हमेशा का है। ये हिकमत, बातिन की बसीरत, जिसकी रोशनी में बंदा हक़ और बातिन में फ़र्क करता है, सही गलत में तमीज़ करने के काबिल होता है, अपने हकीकी नफ़े और नुकसान को समझने के काबिल होता है। युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है। वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जैसे हिकमत अता कर दी गई तो यकीनन उसे बहुत बड़ी भलाई अता कर दी गई। अल्लाह हम सबको ये हिकमत अता फरमाए। ये हिकमत वो मेडिकल वाली नहीं है, हकीम साहब वाली नहीं,
باطن کی بصیرت والی حکمت. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یا تم کوئی نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. جو خرچ کر رہے ہو اللہ کے علم میں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. جو نظر تم مانو وہ اللہ کے علم میں ہے. یہ نون ذال را ہے، یہ نظر وہ ذات والا نہیں، نون ذال را. مسئلہ تو پتہ ہے، نظر مان لیتے ہیں لوگ. جائز معاملے میں جائز قسم کی نظر ماننا جائز ہے. بس جائز معاملے میں جائز قسم کی نظر ماننا، میرا فلاں کام ہو گیا جائز کام، میں اتنے نوافل ادا کر لوں گا، اتنا راہ خدا میں خرچ کروں گا، ٹھیک ہے، بس یہ جائز ہے. بہت زیادہ پسندیدہ بات نہیں ہے. حدیث میں بڑا دلچسپ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نظر ماننا، نظر اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی. ہاں اللہ کنجوس کے مال میں سے نکلوا لیتا ہے. سمجھ آئی؟ کچھ لوگ ویسے خرچ نہیں کرتے تو اس کام پہ لگتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نظام چلا رہا ہے دنیا کا. نظر اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی، اللہ کنجوس کے مال میں سے نکلوا لیتا ہے. اب یہ کہ اللہ تو میرا کام کرے گا تو میں 10 نفل پڑھوں گا، اللہ تو میرا کام کر دے گا نا تو میں 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. عجیب سے نہیں لگ رہا؟ جائز ہے، جائز ہونا ایک بات ہے لیکن پسندیدہ بات نہیں ہے اتنی. لیکن بہرحال نظر کے مسائل ہیں، فقہا سے پوچھنے چاہیے، تفاسیر میں دیکھنے چاہیے کہاں مانی جا سکتی کہاں نہیں، کس نوعیت کی مانی جا سکتی کس نوعیت کی نہیں، اور مان لی معاملہ ہو گیا پورا تو ادا بھی کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ مسائل اپنی جگہ ہے، سبھی اللہ کے علم میں. فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، اور اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو اور فقیروں تک پہنچا دو، فهو خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہ مقام ہے جہاں ذکر آ رہا ہے اگر تم اعلانیہ بھی پبلک میں بھی صدقات کسی کو دیتے ہو تو ٹھیک ہے، جائز ہے. نقطہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے کہ پوشیدہ طور پر دینا چاہیے. پھر وہی حدیث، دائیں ہاتھ نے دیا ہو تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو. اور ایسے لوگوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اللہ کا ایک بندہ کما رہا ہے، گھر والوں پر بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن مخلوق خدا پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اتنا پوشیدہ. اور حدیث ہے بخاری شریف میں 7 قسم کے افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک وہ ہوگا جس نے ایسے صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں تھا. پسندیدہ یہی ہے. تو پبلکلی پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ کسی کو دینی وہ اوپنلی دے سکتے ہیں، کیوں؟ زکوٰۃ تو فرض ہے، فرض نماز بھی تو با جماعت مرد آ کے ادا کرتے ہیں نا. بہرحال تو زکوٰۃ تو فرض ہے. کبھی ہارڈ ٹائمز آتے ہیں، زلزلہ، سیلاب، غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، کوئی اور اجتماعی ضرورت آ گئی تو ایک بندہ آگے بڑھ کر اس نیت سے دیتا ہے کہ باقی لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، میں کروں گا تو یہ بھی کریں گے، تو فائدہ ہوگا نا، مخلوق کا، امت کا فائدہ ہوگا. کہیں ایسا محسوس ہو تو اعلانیہ بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ، بلکہ صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے. دوسروں کی ترغیب کی نیت ہوگی، راضی اللہ ہو جائے، اصل نیت یہ ہے. لیکن عام طور پر پسندیدہ کیا ہے؟ پوشیدہ طور پر. اور وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں تک پہنچا دو. خود تلاش کر کے کرنا چاہیے. اور بہترین ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے سب آرڈینیٹس میں دیکھیں، اپنے دائیں بائیں دیکھیں، ان کی انویسٹیگیشن کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اور قریبی لوگوں کو دینے کا اجر بھی دوہرا ملتا ہے، ایک دینے کا اجر اور ایک قریبی ہونے، رشتہ دار ہونے کا اجر بھی ملتا ہے. پہنچاؤ، تلاش کر کے پہنچاؤ، یہ پسندیدہ ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ اللہ تم سے تمہارے بعض گناہ دور فرما دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ بڑا باخبر ہے اس سے اے لوگو جو تم کرتے ہو. کیا نیت ہے سب اللہ کے علم میں ہے. اب ایک صحابہ کرام کے لیے مسئلہ پیش آ گیا. مدینہ شریف ہے، کچھ لوگوں کے رشتہ دار ایسے جو ابھی کفر پر ہیں، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، تو کیا ان کی مدد ہو سکتی ہے؟ غیر مسلم ہے، کافر ہے، کیا اس کی مدد ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا مدد ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ان کافروں کو ہدایت کے راستے پر لے آنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم لوگ جو مال خرچ کرتے ہو تو تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے. اب تم خرچ کرو، کوئی حرج نہیں. تو غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا. ایک فرق ہے، زکوٰۃ جو فرض ہے
وہ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. صدقہ فطر واجب ہے، وہ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا. رسول اللہ کی حدیث ہے علیہ السلام کہ مسلمانوں کے امراء سے وصول کیا جائے گا زکوٰۃ اور صدقات واجبہ، اور ان کو مسلمانوں کے ہی فقراء پر خرچ کیا جائے گا. غیر مسلموں کو نان زکوٰۃ سے ادر دین زکوٰۃ جو بھی فنڈز ہوں اس سے ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن زکوٰۃ مسلمانوں کی مسلمانوں پر ہی خرچ کی جائے گی. یہ رسول اللہ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہو. مراد کیا ہے؟ جو خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے. بار بار ذکر آیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرتے ہو اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ بھرپور اجر عطا فرمائے گا. اس ضمن میں اگلی اور آخری آیت ہے، اس ضمن میں انفاق کے بارے میں. انفاق کے، تمہارے انفاق کے سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے، سب سے بڑھ کر ڈیزرونگ لوگ کون ہیں؟ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خرچ کرو ان فقیروں کے لیے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں. اب یہ لفظ فقیر سے ہم اپنا وہ بیگر وغیرہ والا کا تصور نہ لائیں، وہ کہ جن کے پاس بڑا ہارڈ ٹائم ہے، بمشکل ان کی زندگی گزر رہی ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ والا معاملہ بھی کبھی آ جاتا ہے، اس معنی میں لیجیے اس کو. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خرچ کرو ان فقراء کے لیے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ فرصت نہیں رکھتے کہ معاش کے لیے زمین میں چل پھر سکیں، اللہ کی خاطر اس کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، اس کے دین کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اس کے دین کے تعلیم و تعلم اور دعوت اور تبلیغ اور اس کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو کھپا ڈالا ہے، اور اس قدر کھپا ڈالا ہے کہ معاش کی محنت نہیں کر پائیں گے وہ، تو ان پر خرچ کرو. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ایک ناواقف شخص انہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے خوشحال سمجھ بیٹھتا ہے. تعرفهم بسیماہم، تم ان کی حاجت مندی کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، ان کے ظاہری حالات بھی تمہارے سامنے کبھی آ جائیں گے کہ یہ تو ڈیزرونگ لوگ ہیں. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، پروفیشنل نہیں ہیں. وما تنفقوا من خیر، اور تم جو کچھ مال میں سے خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. حضور کے دور میں چلیں صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صفہ ایک بڑی تعداد جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، وہیں وہ دین سیکھتے، دعوت کے کام کے لیے جاتے، حضور مختلف ذمہ داری ان پر عائد کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. گو کہ اصحاب صفہ ہلکا پھلکا کام کاج بھی کرتے تھے لیکن اکثر نہیں کر پاتے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے دین کی محنت کے لیے، جو کہ دین کی محنت کرنا امت کی ذمہ داری ہے. مگر یہ امت کے بحاف پر کچھ لوگ مستقل اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں تو باقی امت ان کو سپورٹ کرے. یہ لوگ جو دین کی خاطر اپنے آپ کو کھپارے لگا رہے ہیں، یہ امت کے انفاق کے سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہیں. البتہ جو دین کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے ان کو بھی کلیئر رہنا چاہیے کہ یہ کوئی ان کا پریولیج نہیں ہے کہ امت کے فنڈز پر وہ عیاشیاں کرنا شروع کر دیں. آج جو پروٹوکولز ہم دیکھ رہے ہیں نا، ڈالا کسے کہتے ہیں ہمارے ہاں؟ ڈالا سمجھتے ہیں نا، اس سے کم پر راضی نہ ہو کوئی. فیل نہیں آ رہی، میں نے جملے سنے لوگوں کے، خدا کی قسم فیل نہیں آ رہی. اور ہٹو بچوں کی صدائیں بھی ہونی چاہیے، اور کوئی امپیکٹ فل اپیرنس بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے اس کے اندر کہ امت کے فنڈز کے اوپر عیاشیاں کی جائیں. بقدر ضرورت، مناسب حال، کہ وہ بندہ بھی یکسوئی کے ساتھ اپنی گھر بھر ہستی کے معاملات نمٹا سکے، یہاں تک ٹھیک ہے. ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مانگ مانگ کر یہ جمع کر رہا ہے مال کو، یہ انگارے تیار کر رہا ہے جہنم کے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا بلا ضرورت لے رہے لوگوں سے اور مانگ رہا ہے، بلا ضرورت لے رہا اور مانگ رہا ہے، کل اس کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امت اپنا رول پلے کرے لیکن جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے وہ پریولیج نہ سمجھیں، وہ عیاشیوں کا سامان نہ لیں، اس سے بقدر ضرورت ان کی حاجات پورا کرنے کا ہی ان کو سوچنا چاہیے. وما تنفقوا من خیر، اور تم جو کچھ مال میں سے خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. ایک رکوع اگلا بڑا اہم ہے اور میں چاہوں گا ابھی ہی اس کا مطالعہ کر لیں انشاءاللہ تعالی. اگلے رکوع میں انفاق کے فوراً بعد ربا یعنی سود کی ممانعت کا ذکر آ رہا ہے. بندے کے پاس اضافی مال ہو، اس کا بہترین مصرف اور استعمال کیا ہے؟ بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں لگا دو.
راہ خدا میں لگا دو. اور بندے کے پاس اضافی دولت ہو تو بدترین استعمال کیا ہے؟ سود خوری پہ لگا دو اس کو. اس کی ممانعت اب اگلے رکوع میں آ رہی ہے. پہلے انفاق اور پھر ربا کی ممانعت یعنی سود کی ممانعت. الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ انفاق کا بیان مکمل ہوا. اب ربا کی ممانعت. ربا کو اردو میں ہم سود کہتے ہیں، انگلش میں کوئی مارک اپ کا نام دے دے، یوزری کہہ دے، ایڈیشنل ویلیو کہہ دے. ربا حرام ہے، اس کو ابھی ہم سمجھ دیتے ہیں انشاءاللہ. فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ ربا یعنی سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو. یہ پاگل کیوں ہیں یہ لوگ سود خور؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود ہی کی مانند ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پاگلوں کے بارے میں جو پاگل ہو کر کیا کہہ رہے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان پاگلوں کے اوپر اللہ تبصرہ کر رہا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. تجارت بالکل برعکس سود. اور یہ پاگل ہے جو کہتے ہیں کیا کہ بھئی تجارت سود ایک ہی چیز تو ہے. میں نے 1 لاکھ کی چیز خریدی، 1,10,000 میں بیچ دی، کتنا پروفٹ ہوا؟ 10,000 روپے کا. میں نے 1 لاکھ روپے کسی کو قرض پر دیا، میں نے 1,10,000 واپس لیا، کتنا پروفٹ ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ پروفٹ ہے. او بھائی تو پیسے کی بنیاد پر پیسہ کما رہا ہے، پیسہ تو میڈیم آف ایکسچینج ہے نا. تجارت سب کو پتا ہے کتنا کھگیڑ مول لینا پڑتا ہے، کتنی ایگزیشن اس میں ہوتی، کتنا رسک انوالو ہوتا ہے، کتنی ایفرٹس لگانا پڑتی وغیرہ وغیرہ. تو تجارت سمجھ میں آ جائے تو سود سمجھ میں آ جائے گا. تجارت حلال ہے، سود حرام ہے. دیٹس اٹ. کسے کہتے ہیں سود؟ یہ ساری بحثیں مکمل ہے پاکستان میں، کوئی سوال نہ کرے آپ پلیز. 1991 فیڈرل شریعت کورٹ 157 پیجز کا ورڈکٹ، بینک انٹرسٹ ربا ہے، طے شدہ معاملہ. 1999 سپریم کورٹ آف پاکستان کا شریعت اپیلنٹ بینچ 1250 پیجز کا ورڈکٹ، ڈیسائیڈڈ میٹر ہے، بینک انٹرسٹ حرام ہے، ربا ہے. 2022 اگین فیڈرل شریعت کورٹ 314 یا 317 پیجز کا ورڈکٹ، اگین بینک انٹرسٹ ربا حرام ہے. کوئی اب بحث نہ کرے سود کسے کہتے ہیں، طے شدہ باتیں. سینکڑوں پیجز فیڈرل شریعت کورٹ کے ڈیسیجن اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ کے ڈیسیجنز موجود ہیں، اور ہزاروں علماء کا اس پر کام موجود ہے، اور علماء کے ساتھ بینکرز اور اکانومسٹ، یو نیم اٹ، فرام پاکستان اکراس دا گلوب، سب کے دلائل آ چکے ہیں. اب تو مسئلہ ہے کہ حکومت سیدھی ہو اور یہ اخلاص نیت کے ساتھ خاتمے کی کوشش کریں. یہ 50 سال ہو گئے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو. 1973 کے قانون میں لکھا، آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 38F میں کہ حکومت جلد از جلد سود کا خاتمہ کرے. 50 سال سے اوپر ہو چکا، ابھی تک ختم نہیں کیا انہوں نے. ساری حکومتیں، فوجیوں کی بھی اور سارے پولیٹیشنز، کیا ہو عمران خان کی حکومت، کیا ہو نواز شریف کی حکومت، اور کیا ہو پیپلز پارٹی کی حکومت، کہنے دیجئے مجھے کوئی ایک سیریس کبھی نہیں رہا، نہ فوجی حکمراں نہ ہمارے سول حکمراں، ان میں سے کسی نے سود کے خاتمے کے لیے حقیقتاً کوششیں نہیں کی. اور اللہ اور اللہ کے رسول سے ہم سارے جنگ کی حالت میں ہیں. Be clear about this. And if they are not serious about the rule of Allah subhanahu wa ta'ala, تو we doubt about their sincerity. اگر اللہ کے بارے میں یہ سنسیئر نہیں ہے تو ہم ان کی سنسیئرٹی پر شک کرتے ہیں. طے شدہ معاملات ہیں. باقی سارے بہانے، انفلیشن کا کیا ہوگا، ویلیویشن کا کیا ہوگا، ڈی ویلیویشن کا کیا، سب کے جوابات موجود ہیں، سب کے جوابات موجود ہیں. یہ دورہ ترجمہ قرآن بحث کا موقع نہیں، اس لیے میں نے آپ کو سارے ورڈکٹ بتا دیے، تفاسیر بھری ہوئی ہیں. کیا ہے قرض، کیا ہے ربا؟ کل قرض جر منفعتا فہو الربا. امت کے اسلاف کی طے شدہ اس کے اوپر تعریف ہے، اور یہی ان ورڈکٹس میں بھی موجود ہے. ہر قرض، کوئی بھی قرض، اس پر کوئی بھی اضافہ، یہ ربا ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اور یہ پاگل ہیں، کیا کہتے ہیں؟
تجارت اور سود ایک ہی چیز تو ہے. تجارت کس کو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے. پیسہ دے کر بیٹھے رہو, اگلے کا گھر تباہ ہو, کاروبار تباہ ہو, کھیت تباہ ہو, مر جائے, اس سود خور حرام خور کو پیسہ ملتا رہے. یہ تجارت ہے. ہمدردی ختم, فیاضی ختم, سخاوت ختم, انسانیت ختم, ہمدردی ختم, سب ختم. پاگل ہیں اس قسم کے لوگ. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے ہیں الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود ہی کی مانند ہے. واحل اللہ البیع وحرم الربا, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. یہاں میں ہمت نہیں پاتا کہ لاجیکل دلیل آپ کے سامنے رکھوں. کیوں؟ باس از آلویز رائٹ اینڈ اللہ از the boss of the universe, that's it. اس کی ذات کو مانا ہے نا, اس کی بات کو مانو. ربا حرام ہے, تجارت حلال ہے. کسی اور موقع پر اور عقلی باتیں آ جائیں گی. یعنی یہاں میری ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم بحثیں کریں اور عقلی دلائل پیش کرنے کی کوشش کریں. وہ کورٹ آف لا میں ہو چکے ہیں. اب بھی کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی تو جا کے کسی سائیکٹرسٹ سے اپنا علاج کروائے, سیدھی سی بات. اب بھی اگر کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی تو کسی سائیکٹرسٹ سے اپنا علاج کروانے کی کوشش کرے. یہ بحثیں پاکستان میں 50-60 سال سے مکمل ہو چکی ہیں الحمدللہ. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ, لہذا جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ جائے تو جو حرمت سود سے پہلے لے چکا وہ اس کا ہے. پہلے جو ہو گیا وہ معاف, چلو وہ اس کا, یعنی اس سے تقاضا نہیں کیا جائے کہ واپس کرو واپس کرو, یہ نہیں. لیکن وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے خطرناک بات, ڈرنا چاہیے. وَمَنْ عَادَ, اور جو دوبارہ ایسا کرے, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو وہی آگ والے ہیں, ہم فِيهَا خَالِدُونَ, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. سود کا انجام جہنم کی آگ, سمپل. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی تشریحات ڈیسائیڈڈ ہے. باقی سوشل میڈیا پہ دو چلو پھلجڑیاں چھوڑتے ہیں نا, ہم جانتے ہیں ان کو اچھی طرح. جناب سود دینا منع نہیں ہے, لینا منع ہے. سود کھانا منع ہے نا, کہتے کھلانا منع نہیں. عقل مند تمہاری مت ماری گئی ہے کیا؟ ہم میں سے بہت سے اکاؤنٹنگ کو جانتے ہیں نا. میری بکس میں ایک ریسیویبل کھڑا ہوگا تو آپ کی بکس میں کیا کھڑا ہوگا؟ پیبل نا. ایک ٹرانزیکشن کے دو حصے ہوں گے, کوئی کھلائے گا تو کھاؤ گے نا. رکھیے عقل کو ایک طرف. اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم, لعنت فرمائی رسول اللہ علیہ السلام نے سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, سود کا معاہدہ کرنے والے پر, اس پر گواہ بننے والے پر, لکھنے والے پر. لینے والا, دینے والا, لکھنے والا, گواہ بننے والا, سب پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی علیہ السلام. اور آپ نے فرمایا کہ چاروں کے چاروں برابر ہیں. اس کے بعد ہم اپنی عقل لڑائیں تو پھر سیکریٹرسٹ کے پاس جائیں, کسی ماہر نفسیات سے جا کر علاج کروائیں. سمپل ایز دیٹ. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اب جو ایسا کرے حتمی حکم کے بعد تو وہی آگ والے ہیں, فِيهَا خَالِدُونَ, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سبحان اللہ. پورا قرآن پڑھ جائیے, جہاں سود کا ذکر آئے گا وہاں انفاق کا بیان آئے گا, صدقات کا بیان آئے گا. سود مال کو روکتا ہے چند ہاتھوں میں, صدقات انفاق سرکولیشن آف ویلتھ کو بڑھاتے ہیں پورے معاشرے میں. سود خور نچوڑتا ہے خون غریبوں کے وجود میں سے, اور زکوٰۃ اور انفاق غریبوں کو جینے کا ذریعہ بنتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ بھی فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ لاکھ دیے 10% پہ 10,000 اور ایڈیشنل آ گئے, کتنا آیا؟ 1,10,000. اللہ کہتے ہیں نہیں میں مٹا دوں گا اس کو. عقل تو یہ کہہ رہی ہے لاکھ روپیہ تھا, 2.5% زکوٰۃ دے دی, کتنا رہ گیا؟ 97,500. عقل کہہ دی کہ کم ہو گیا, اللہ کہتا ہے بڑھ گیا. کس کی مانیں گے؟ اللہ کی مانیں گے بھائی. اللہ کے رسول فرماتے سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ نہیں ہے, اور صدقات سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. یہ میرے پیغمبر فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے رسول کی. سبحان اللہ. واللہ لا يحب كل كفار اثیم, اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا. ان الذین آمنوا وعملوا, بڑی بات ہے اس میں جناب, لیکن آگے ہم بڑھ رہے ہیں. اللہ کا خوف دل میں نہ ہو تو اللہ کے احکام کو کھلواڑ بنایا جاتا ہے.
اللہ کا خوف دل میں نہ ہو تو اللہ کے احکامات کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے. ان الذین آمنوا، پھر ایمان کا ذکر ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ایمان ہوگا تو سود سے بچو گے، اللہ کے احکامات پر ایمان ہوگا تو رائے خدا میں کھپاؤ گے، لگاؤ گے، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. اب جو اگلی آیت ہے، 2 آیتیں، شدید ترین الفاظ کسی گناہ پر اگر ہیں شرک کے بعد شدید ترین الفاظ اگر کسی گناہ پر قرآن پاک میں آئے ہیں تو وہ سود کے معاملات پر آئے. سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود میں سے رہ گیا ہے باقی اسے چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اللہ اگر تم سچے مومن ہو. آیت کی کنسٹرکشن دیکھیں، اے ایمان والو کہا شروع میں، آیت کے آخر میں کہا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. شروع میں ایمان، آخر میں ایمان، درمیان میں ڈرو اللہ سے. ایمان والو ڈرو اللہ سے، اور آخر میں بھی ایمان والے ہو اگر. اور کیا چھوڑنے کو کہا؟ سود. تو ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو سود میں مبتلا نہیں ہوگا. سود بڑی بات ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دعوا الربا والریبا، سود تو چھوڑ دو، شبہ بھی کہیں آ رہا ہے، ڈاؤٹ بھی اگر ہو رہا ہے، چھوڑ دو اس کو. آج کوششیں ہیں، بڑی محنتیں ہیں، مگر بڑے ڈاؤٹس ہیں بھائی، شبہ ہے اس میں ٹھیک ٹھاک. تو سیدنا عمر فرماتے رضی اللہ عنہ ربا، سود بھی چھوڑو، ریبا شک جس میں آئے اس کو بھی چھوڑو. تو یہاں فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ربا یعنی سود میں سے جو رہ گئے اسے چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، یہ سود کے معاملات کو نہ چھوڑا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. then you will be at war with Allah and His Messenger sallallahu alayhi wasallam. اتنے سخت الفاظ اور کسی بات پر نہیں. We must be very sensitive regarding this. اس بارے میں ہمیں حساس ہونا چاہیے. شک والی باتوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، شبہ والی باتوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ اللہ اور رسول سے جنگ، اور جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تباہی. اور اللہ کے ساتھ کوئی جنگ پر آئے تو تباہی میں کوئی شک ہوگا؟ اللہ اکبر. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تم اپنے اصل مال کے حقدار ہو. اس جملے سے بھی سود کی تعریف نکلتی. تمہارا پرنسپل اماؤنٹ تم نے لاکھ دیا تھا، لاکھ لے سکتے ہو. You have deserved to have that 1 lakh rupees fine. تمہارا اپنا اصل جو ہے رأس المال، حقدار تم اس کے ہو، پرنسپل اماؤنٹ اس کے، 1 ٹکے کا اضافہ نہیں. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. 1-2 احادیث اور سن لیں تاکہ ہم لوگ اور حساسیت محسوس کریں. ابن ماجہ کی حدیث، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. کم ترین حصہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، بدکاری کرے. کبھی کبھی ہمیں کسی برے عمل کی برائی سمجھ نہیں آتی تو حضور ایسی مثال دے دے. کتے والی مثال یاد آئی، تحفہ دے کے واپس ہے نا، کرائیت والی. ہل جاتا نا بندہ، اس حدیث سے بھی بندہ ہل جاتا ہے. سود کے گناہ کے 70 حصے یا درجے ہیں. کم ترین یہ کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، استغفر اللہ. اور حضور نے فرمایا، موطا امام مالک کی روایت ہے، زنا کتنا بڑا جرم ہے، مگر سود کا 1 درہم کھانا، سود کا 1 درہم لینا، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید معاملہ ہے. بربادی ہے انسانیت کی اس کے اندر. اللہ محفوظ رکھے، اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو محفوظ رکھے. اور قرآن کی محفلوں کی برکت ہے، بہت سے لوگوں نے توبہ کی الحمدللہ. 0 پر آتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا، پھر اللہ نے فضل فرما دیا. ایک صاحب نے سن لیا، اگلے دن صبح بینکس کو کہہ دیا ساری انٹرسٹ والی لائنز بند، جتنا کیش اٹھا کے ڈالو. 0 سے تھوڑا سا اوپر سے دوبارہ انہوں نے چلایا. آٹو موبائل کی انڈسٹری کا ان کا کام ہے. الحمدللہ. کہا قرآن میں سمجھ آ گئی بات بھائی. بینک والے نے کہا ایسے ویسے کا، ایسے ویسے کچھ نہیں بھائی. اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا. میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کرش دکھائی اللہ کی توفیق سے. اللہ غیور ہے، تھوڑا سا آتا ہے معاملہ، اللہ غیور ہے، اللہ نے عطا فرمایا الحمدللہ. تو اللہ ہمیں توفیق دے. ہم ڈائریکٹ سے تو بچیں ہی بچیں،
اور انڈائریکٹ جہاں بھی سود کی انوالومنٹ حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں. پورا سسٹم ہم ابھی بدلے گا نہیں تو اس کے بدلنے کی جد و جہد ہم نے کرنی تاکہ 100% ہم بچ سکیں. پھر کچھ اور باتیں انشاءاللہ آئندہ آتی رہیں گی. فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تم اپنے اصل مال کے حقدار ہو. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے خوشحال ہونے تک مہلت دو. یہ نہیں کہ سود خور کی ذہن ہوتی تم مر جا پیسہ تو چاہیے مجھے، تیری چمڑی بھی لے لوں گا میں، تیری قبر میں سے کھود کے تیری ہڈیاں بھی لے لوں گا. ایسے بھی ظالم ہوتے ہیں سود خور. سود سے تو یہ نتیجہ نکلے گا. تو اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے خوشحال ہونے تک مہلت دو. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم قرض معاف کر کے صدقہ ہی کر دو. اب لوگ کہتے ہیں بھائی بزنس کا کیا ہوگا، تو بزنس کرو نا، سود خوری نہ کرو، ایکویٹی بیس پر آؤ، پروفٹ لاس پر آ جاؤ. لیکن جہاں حاجات انفرادی معاملات ہیں لوگوں کے، اگر وہ بیچارہ مشکل میں پڑ گیا اور اگر تم قرض معاف کر کے صدقہ ہی کر دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو. اس حوالے سے کتابچہ اسکرین پر بھی آپ نے دیکھا ہے، سود کی حرمت، خباثتیں اور اشکالات. تمام آیات سود سے متعلق جو قرآن پاک میں، پھر احادیث مبارکہ، پھر کئی سوالات کے جوابات، پھر سود کی تباہ کاریاں، پھر پاکستان میں سود کے خاتمے کے حوالے سے کیا کیا کوششیں. یہ پوری ایک زبردست ڈاکیومنٹ ہے. یہ کتابچہ آپ کو ہماری ویب سائٹ سے اور اس بک اسٹال سے بھی انشاءاللہ مل جائے گا. وہاں پر یہ سود کے متعلق مزید تفصیلات موجود ہیں. آخری آیت اس ضمن میں، اور یہ آیت ایک رائے کے مطابق نزول کی ترتیب میں آخری آیت ہے. ایک رائے عبداللہ بن عباس کی رضی اللہ عنہ، بہت زبردست کلام ہے یہ. ایک رائے کے مطابق نزول کی ترتیب کی آخری آیت حضور کو یہ عطا کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا اس عمل کا جو اس نے کیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. آخرت سامنے ہو تو بندہ حرام سے بچتا ہے، موت کا یقین ہو تو بندہ گناہ سے بچتا ہے. اللہ کے سامنے جواب دہی کا یقین ہوگا تو سود سے جان چھوٹے گی. اللہ سود کی ہر شکل سے اور شبے سے بھی میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.